रूहानी दुआएं। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाजरीन का प्रोग्राम रूहानी दुआएं में दिली खैर मकदम करता हूँ। रूहानी दुआएं एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप दुआओं से मुताल्लिक़ कोई भी सवाल कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे आजमाइश की घड़ी में की जाने वाली दुआएं। इस पर गुफ्तगू करने के लिए और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है प्रोफेसर मौलाना मुस्तफ़ा शरीफ साहब। मौलाना साहब आपका खैर मकदम हमारे स्टूडियो में। और नाजरीन आप भी इस प्रोग्राम का अगर हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिए हुए नंबरात पर कॉल कर सकते हैं। नंबरात आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार स्क्रॉल हो रहे हैं। एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब भी आप हमसे सवाल पूछें, अपना सवाल करें, उस वक्त अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। जब आपका सवाल मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद अपनी टीवी की आवाज़ आप बढ़ा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हमारा भरपूर ताउन करेंगे इस मामले में। जी प्रोफेसर साहब, आजमाइश की घड़ी में कौन कौन सी दुआएं मांगी जा सकती है? अंबिया हजरात ने इस मौके पर कौन कौन सी दुआएं मांगी थी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन ललबिसा फी बत्निही इला यौमि युबअसून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, ये सूरह साफ़ात की आयत नंबर 142 और 143 है, यानी आयत नंबर 142-143। इसमें हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में इरशाद है कि अगर यूनुस तस्बीह करने वालों में से न होते तो वो क़यामत तक के मछली के पेट में रहते। जी क्या बात? फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन, अगर वो तस्बीह करने वाले ना होते। यहाँ तस्बीह करने वाले से मुराद नमाज पढ़ने वाले। जी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में मशहूर है कि हर खाने से पहले 300 रकात नफिल नमाज पढ़ते थे और सोने से पहले 300 रकात नमाज पढ़ते थे। तो अल्लाह फरमा रहा कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम आने से पहले कौम को छोड़ के चले गए। जी बस इतना ही हुआ। नाराज़ अल्लाह से नहीं हुए, नाराज़ कौम से थे कि मैं जिस दावत नजात की बात कर रहा हूँ, तौहीद की बात कर रहा हूँ और कौम सुन रहे हैं, अब अजाब आने वाला है, चले गए। फिर हुआ ये कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को तवील वाक़या है कि मछली के मतलब जो है वो कश्ती में से उनको हाथ पैर बांध के डाल दिए। उधर अल्लाह ताला हुक्म हुआ कि मछली को हुक्म हुआ कि तुम इनको किसी किस्म की गज़ी नहीं पहुंचाना। मछली को हुक्म हुआ। अब अल्लाह फरमा रहा कि यूनुस अगर पेट में मुसीबत के वक्त अगर वो तस्बीह ना करते, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये तस्बीह मछली के पेट में पड़े 40 दिन तक रहे। इसमें इख्तलाफ है, कोई कहते हैं मुफस्सिरीन की राय है, बास कहते हैं 40 दिन, बास कहते हैं 20 दिन, बास कहते हैं 7 दिन, मगर मुफस्सिरीन की एक बड़ी जमात कहती है कि वो 40 दिन तक पेट में रहे। अल्लाह फरमाता है कि हमने यूनुस को मछली के पेट से इस वास्ते निकाला क्योंकि वो बड़े नेक थे, नमाजी परहेजगार थे और कसरत से तस्बीह बयान करने वाले थे, तो हम इस वजह से उनको वहाँ बाहर निकाल दिए, वरना क़यामत तक के वो मछली के पेट में रहते। तो मालूम क्या हुआ कि जितने अल्लाह के मुक़र्रबीन होते हैं, जो अल्लाह के महबूबिन होते हैं, जो अल्लाह के चहीते हैं, उन पे इताब भी जल्दी आता। क्योंकि अपनों पे देखिए आप और हम हैं, आप अगर थोड़ी सी भी अगर नाराज़गी अगर चेहरा फेर लें या आपके फेस रीडिंग से मालूम आए तो मुझे पूरा मालूम होता है कि वो ताल्लुक़ है आपसे। बेशक। तो जब ताल्लुक़ बढ़ जाता है ना तो छोटी छोटी बात पे अल्लाह ताला अपने महबूबिन पर पकड़ता है। हज़रत यूसुफ सलाम के पास दरबार में जेल में 2 आदमी आए और अपना ख्वाब बयान करे और बोले कि इसकी ताबीर क्या है बताइए। तो एक जो है शख्स ने कहा मैं ख्वाब देखा कि मैं शराब पिला रहा हूँ, मैं शराब पिला रहा हूँ, मैं बादशाह को शराब पिला रहा हूँ। और एक ने कहा कि मेरे सर पर टोकरा है रोटी का, उस पर परिंदे रोटी को नोच रहे हैं, खा रहे हैं जी, इसकी ताबीर। तो आपने फरमाया पहले शख्स से कि जो ख्वाब में ये देखा कि शराब पिला रहा है तो वो फिर से वो मनसब पे फायज हो जाएगा, मतलब उसको किसी इल्ज़ाम में उसको जो है वहाँ से बादशाह के दरबार से हटा दिए थे। बोले तुम फिर साबिक़ में वही बादशाह की खिदमत में पहुँच जाएंगे। और वो शख्स जो टोकरे लिया हुआ है सर पे और उसके ऊपर से रोटियाँ, तो ये इसको फांसी दी जाएगी। चुनांचे ऐसी हुआ, उसको फांसी दे दिए। अब सुनिए अहम बात, हज़रत इस्लाम उस शख्स से कहे जो शराब पिलाने पे दोबारा मामूल होने वाला था, यानी बादशाह के दरबार में दोबारा जाने वाला था, तो उससे बोले उज़कुरनी इंदा रब्बिक, जरा जाके बादशाह से बोल खामखा के यूसुफ के बारे में मेरे बारे में बोलना था। अल्लाह ताला फरमा रहा
یوسف جب تم کنویں میں تھے تو کون بچائے؟ بے شک. تم جب مصر کے بازار میں بک رہے تھے تو کون تم کو یہ محل میں پہنچائے؟ عزیز مصر کے پاس جب تم تھے محل میں زلیخا سے کون بچائے؟ عورتوں کے شر سے کون بچائے؟ پھر جب آپ بچائے پھر اس مرتبہ کیوں ہم سے نہیں کیوں اس مرتبہ ہم سے کیوں نہیں کہے؟ بے شک. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جا کے بادشاہ سے بولو کہ میں بے خسر ہوں، ہم سے کہنا تھا وہ. بے شک. لہٰذا اور 7 سال پہلے سے گزر چکے تھے یہ کہنے سے، اور 7 سال مزید آپ کو جیل میں رہنا پڑا. مطلب بولنے کا یہ ہے کہ جتنا قرب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جتنا بندوں کو چاہتے ہیں نا تو چہیتوں کو اپنے بہت جلدی پکڑتے ہیں. پکڑ بھی جلدی ہوتی ہے. ہاں تم نہیں کرنا. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام تھا سفیان تھا، تو ایک مرتبہ مسجد میں بجائے رائٹ پر ڈالنے کے لیفٹ پر ڈالے، آواز آئی ارے وہ بیل، سور کے بعد سور یا سور بیل بولتے عربی میں. تو پھر پلٹ کے اپنا رائٹ پر ڈال کے مسجد میں آئے. اس کے بعد سے اپنے نام کے ساتھ سفیان ثوری جوڑ لیے. یہ کیا بات ہے؟ بولے میں اللہ کا بیل ہوں. بولے اللہ کا بیل ہوں، اللہ نے مجھے بیل بولا. تو دیکھیے آپ اور ہم کئی مرتبہ مسجد میں رائٹ لیفٹ آواز آئی کہ آپ کو کبھی پوچھے آپ؟ یہ ان کا تو معاملہ ہی نہیں ہے، رابطہ ہی نہیں ہے. رابطہ جس سے ہے ان پہ ہوتی. بولے سفیان تم تو ہمارے ہیں نا، تم کیسا غلطی کرتے؟ دوسرے عوام کرتے ان کا ہماری پرواہ نہیں، وہ تم تو ہمارے ہیں نا، تم تو بہادر ہونا چاہیے. تم جو ہے مسجد میں رائٹ بجائے لیفٹ ڈالتے، بیلم کے ساتھ ہے. تو یہ اتاب سے آپ کا مقام معلوم ہوا اور آپ کا مرتبہ معلوم ہوا، اور نام کے ساتھ لکھ لیے سفیان ثوری کہ میں اللہ کا بیل ہوں بولتے تھے. تو مطلب بولنے کا یہ ہے کہ جتنے اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو آزمائشی بھی آتی ہیں. اور سنیے آزمائشیں انبیاء کو سب سے زیادہ آئی. اور نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت اشد بلان، حضور فرماتے ہیں ہم انبیاء کی جماعت پر جو ہے سخت بلائیں مصیبتیں آزمائش آئیں. حضرت ایوب السلام اتنے بیمار کہ آپ کے جسم مبارک پر آبیلے آ گئے. آبیلوں میں سے کچھ اور بھی زخم بہنے لگا. تو اتنے اس کے باوجود بھی شکوہ شکایت. اللہ فرماتے اے اللہ تو میری زبان کو بچا کے رکھ، حفاظت، تاکہ میں تیرا ذکر سے محروم نہ ہو جاؤں. یہ جسم گیا پروانے مگر تیری زبان بچا کے رکھ، زبان کو صحت دے تاکہ تیرے ذکر میں خود فرق نہ پڑے. کئی سال تک آپ بیمار رہے، آپ کے خاندان والے سب چھوڑ چلے گئے آپ کو. پھر اس کے بعد فرما اے ایوب تم اپنے پیر سے یہ زمین پہ تم مارو، کنواں نکلے گا، ایک اس سے پیو بھی اور اس سے نہو بھی. نہا لیے تو پھر جوانی لوٹ کے آ گئی، دولت لوٹ کے آ گئی، پیسے سب. یہ وجہ کیا تھی؟ اس کی تفصیل بننے کا موقع نہیں مگر آزمائش سے گزرے. حضرت ایوب صبر ایوب مشہور ہے. اتنی بیماری میں کہ آبیلے آ گئے، پورے جسم جو ہے وہ ہوگا مگر کبھی حرف شکایت نہیں لائے اور بولے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میری زبان تو محفوظ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کئی آزمائشیں آئی اور اللہ تعالیٰ اپنے چہیتوں پر آزمائش کا جو ہے، اور آزمائش آتی کیوں؟ آپ کے درجات بلند کرنے کے لیے، اپنا رب قائم کرنے کے لیے، رب کو مستحکم کرنے کے لیے، اور ایمان کا ٹیسٹ کرنے کے لیے. کتنے ایمان والے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا، لوگ کیا کہتے ہیں ربنا اللہ بولتے ہیں، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹے رہنا، تتنزل علیہم الملائکہ، تب ان کے اوپر رحمت آتی. تو آزمائش کی جب انتہا ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی. تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ سب کے لیے، انبیاء کے لیے بھی ہے اور قیامت تک کے آنے والوں کے لیے بھی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم تم کو کبھی کبھی خوف سے، کبھی مال میں کمی کر کے، کبھی جان میں کمی کر کے، کبھی اولاد میں کمی کر کے، کبھی کھیتی باڑی میں کمی کر کے آزمائیں گے ہم. اس وقت ہم دیکھیں گے تمہارا صبر کیسا ہے. کیا تم شکایت کرتے، کیا تم اللہ پہ چھوڑتے معاملہ؟ وبشر، جو صبر کرتے ہیں ایسے حالات میں، بشر الصابرین، تو ان کو بشارت دیجئے یہ صبر کرنے والے ہیں. کیا بشارت؟ وہ بشارت یہ ہے کہ الذین قالوا، جو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اور ہماری جان، ہمارا مال سب اللہ کے لیے اور ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. تو فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی خاص رحمتیں ہیں اور یہی ہدایت یافتہ ہیں. یہ کب ہوا؟ یہ کب وہ آزمائشوں کے جو آزمائشوں میں صبر سے استقامت سے ڈٹے رہے. آزمائش نہیں ہوتی تو یہ سب چیزیں. ہاں یہ تو مطلب یہ ہے کہ جب بہت زیادہ گرمی ہوتی تب بارش آتی. تو یہ ہے کہ قانون اللہ کا ہے کہ قوموں میں، افراد میں، انڈیویجول
اور یہ اس پہ کبھی کبھی آزمائشیں آتی ہیں، تو ایسے وقت میں کیا کرنا، اللہ کا ذکر زیادہ کرنا. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیا کرے، تسبیح کرتے رہے کثرت سے. وہ پہلے سے تسبیح کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اور پیٹ میں اور کثرت سے جب پیٹ میں پڑے رہے 40 دن تک تو کثرت سے کیا کرتے رہے، تسبیح بیان کرتے. حضرت آدم السلام سے لغزش ہوئی، نیچے اتر گئے، تو پھر کیا کرتے رہے، ربنا ظلمنا، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے. مطلب گناہ وہ تو لغزش میں، ربنا ظلمنا انفسنا، ہم سے غلطی ہوئی، لغزش ہوئی. آپ بتائے تھے کہ اس کے قریب ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين، اس جھاڑی قریب مت جاؤ. ہم چلے گئے غلطی سے شیطان کے پھسلانے پہ پھسل گئے. ربنا ظلمنا انفسنا، ہم اپنے آپ پر ظلم کے واقع غلطی کیے. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ نہیں بخشیں گے، وَتَرْحَمْنَا، اگر رحم نہ کریں گے، کہاں جائیں گے ہم، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو یقیناً ہم خسارے والے میں ہو جائیں گے. اور پھر دیکھیے کتنی بڑی یہ آیت ہے، کتنا بڑا اس میں پیغام ہے کہ ہم لاکھ گناہ گار ہو. حضور سے فرما رہے ہیں قل یا عبادی، اے میرے محبوب میرے بندوں سے بولو، یا عبادی کہ الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ جو اپنے آپ پر ظلم کرے یعنی گناہ کرے، زیادتی کرے، کہو ان سے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ہوا اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک بڑا غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ بعض کتابوں میں اللہ تعالیٰ کو ایسا پیش کرے کہ وہ جابر ہے، قہار ہے، وہ انتقام لینے والا ہے، مگر قرآن میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کا تعارف کیسا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ غضب کرنے والا نہیں ہے، رحمان رحیم ہے. یہ تعارف ہے قرآن پیش کر رہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رحمان رحیم ہے. باوجود اگر ہم گناہ گار ہیں، مگر ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے مصیبت کے وقت اللہ کو اگر کثرت سے یاد کریں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی، اور ہم کو اس مصیبت سے، اس ورطے سے، جو جس میں ہم ملوث ہے، اس میں اللہ تعالیٰ باہر نکال دے گا. تو ضرور اس بات کی ہے کہ خاندانوں میں ہر ایک کی زندگی میں آزمائش لگی ہوئی ہے. دیکھیے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور حیات کو اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ یہ دیکھیں کون اچھا عمل کر کے ہمارے پاس آتا ہے. تو معلوم یہ کہ پیسے والا بھی ٹرائل میں ہے، فقیر بھی ٹرائل میں ہے، امیر بھی ٹرائل میں ہے، غریب بھی ٹرائل میں ہے، خوبصورت آدمی بھی ٹرائل میں ہے، اور جو خوبصورت نہیں وہ بھی. کیوں؟ ایک حضور کے زمانے میں جوڑا تھا صحابیہ کا، صحابیہ بہت خوبصورت تھے، صحابیہ بہت خوبصورت تھے، اور شوہر ذرا خوبصورت تھے. تو صحابیہ بولتے تھے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم دونوں جائیں گے جنت میں. بولے بیوی عرض کرے اب شوہر سے، ایسی موڈ میں بات کرے میاں بیوی. تو بولے ایسا ایسی کیا بات ہے؟ تو بولے میں جو ہے تمہارے اوپر صبر کرتی ہوں، اور تم میرے اوپر، میں جیسی بیوی میری خوبصورت ہے، تم میری خوبصورتی پر شکر ادا کرتے، میں تمہاری خوبصورتی پر صبر کرتی ہوں، میں صبر سے جاؤں گی اور تم شکر سے جاؤ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو یہ ہے کہ آدمی ان دونوں کے درمیان ہے. تو بندے مومن کو چاہیے اچھے دن بھی، جب مصیبت آتی تو اچھے دن بھی یاد کرنا کہ ہمارے لیے وہ بھی دن اچھے تھے، آج یہ دن آئے تو یہ دن بھی نہیں رہیں گے. ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا، کہ تنگی کے بعد راحت ہے، رات کے بعد صبح آنے والی ہے، رات کے اندھیروں میں گھبرانا نہیں، صبح بھی آنے والی ہے نا. تو ہر غم کی ایک صبح ہوتی، ہر غم کی صبح ہوتی ہے، ہر تکلیف کے بعد راحت ملتی. تو بندے مومن کو یہ تمام چیزیں اپنے ذہن میں رکھ کر اللہ تعالیٰ سے گل گلا کے دعا مانگنا، تو انشاءاللہ رحمت جوش میں آتی، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس مصیبت سے نکال لیتا. تو ضرورت اس بات یہ ہے کہ جب کوئی افراد یا اقوام جب آزمائش میں پڑتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ کثرت سے استغفار کریں. شکوہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ استغفار کرنا چاہیے، ہمارے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے. اور آپ کو معلوم ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، معنی کیا ہے؟ اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو پاک ہے، میں ظالموں میں سے ہوں، میں گناہ گار ہوں. تو یہ بھی استغفار ہے، یہ بھی استغفار ہے. تو یہ استغفار کی وجہ سے، یہ کلمے کی وجہ سے یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بچا لیا. تو یہ کلمے کی برکت سے، چونکہ آپ یونس علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا تو اللہ کو بہت پسند ہے یہ کلمہ. تو ہم بھی اگر مصیبت کے وقت، آزمائش کے وقت اگر یہ کلمے کا ورد کر کے اس کے ذریعے ہم اللہ کو اگر راضی کریں تو کوئی عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم اپنی رحمت میں لے لے گا انشاءاللہ، اور یہ مصیبت سے نکالے گا. تو بہرحال یہ ہے کہ زندگی انسان کی آزمائشوں سے گزرتی ہے. زندگی مسلسل غموں کا نام ہے، خوشی اس کا وقفہ ہے. خوشی کیا ہے؟ وقفہ غم ہے. اصل پوری زندگی غم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غمگین رہتے تھے، امت کے لیے غمگین رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات رات بھر امت کے لیے دعا کرتے تھے کہ اگر اے اللہ ان تغفر لهم فإنهم عبادک،
وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اگر تو ان کو بخش دے تو تیرے بندے ہیں، تو اگر عذاب دے تو تیرے تو دے سکتا تیری مرضی جی. امت کے لیے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میری امت تو بخش دے. تو عرض کرنا یہ ہے کہ ہم جب کوئی ایسا آرٹ سچویشن آتا ہے تو ہم کو چاہیے کہ استغفار کثرت سے کریں، اور یہ کم سے کم روزانہ 7 مرتبہ پڑھیں. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ، کوئی قرضہ ہے کسی کو، کوئی بیماری ہے تو روزانہ 7 مرتبہ صبح شام پڑھیں. صبح شام نا. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، آخری آیت ٹکڑا ہے. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش، اللہ میرے لیے کافی ہے، میرا اعتماد میرا بھروسہ اسی پہ ہے جو عرش عظیم کا رب ہے. میری جو درخواست چھوٹی ہے، عرش عظیم کو جب پوری کائنات کے پال رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے، تو میری درخواست چھوٹی ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے. بے شک میرے لیے اللہ کافی، اللہ کافی. تو یہ صبح شام کبھی بھی پڑھ سکتے 7 مرتبہ پڑھنے سے کوئی ہر تکلیف، کوئی قرضے کی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے اور یا کوئی کام نہیں بن رہا تو یہ پڑھنے سے کام بن جائے گی. بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب. آئیے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، شامل کرتے ہیں اس پروگرام کے پہلے کالر کو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں ڈسٹرکٹ ڈسٹرکٹ پلوامہ کشمیر سے. جی سوال پوچھیے. سوال ہے کہ اگر کسی گھر میں جنات ونات ہے یا کوئی جادو وادو ہے جی اس کے لیے کیا دعا پڑھنا ہے؟ جی ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. سوال پوچھیے اپنا. بھائی امراض مسلسل سکھا رہے ہیں مجھے، بیماریاں ہیں، جی اللہ خاص طور سے ویریکوز وین ہے. جی یہ پیروں میں جو ہے خون کا دوران برابر نہیں ہوتا، نیچے سے اوپر آتا خون، جی وہ خون اوپر نیچے سے اوپر نہیں آ رہا ہے. اس کے لیے نماز پڑھتا ہوں پابندی سے 5 وقت کی، جی اور اکثر تہجد بھی ہوتی میری، تلاوت بھی چلتی ہے 5 ہمیشہ باوجود رہتا ہوں میں. جی ماشاء اللہ. اب اس کے بعد بھی یہ پرابلم ہو رہا ہے، اس کے لیے کوئی مول صاحب اگر کوئی دعا وغیرہ بتائیں تو مہربانی ہوگی. بالکل بالکل بتائیں گے صاحب، اسی کے لیے یہ پروگرام بھی ہے. بہت بہت شکریہ حیدرآباد سے آپ نے کال کیا ہے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام. محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہم مہاراشٹر سے بات کر رہے ہیں. جی سوال پوچھیے. ہمارے والدہ کے پیر میں بہت درد ہے 1 سال سے، اس کے لیے کوئی دعا ہوں گی تو بتا دیجیے. اور سورہ یوسف کی آیت قد شغفہ حبا، اس کی فضیلت بتائیے. سورہ یوسف کی جی قد شغفہ حبا. ٹھیک، بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جھارکھنڈ سے بات کر رہا ہوں. جھارکھنڈ سے. جی سوال پوچھیے. ایکچولی میں ہم لوگ ایک نئی گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، تو اس کے لیے اگر کوئی نئی روحانی دعا اگر کچھ ہو کچھ اچھی سی تو آپ کو بتا دیں تو بہت بہتر ہوگا. گھر کی تعمیر کر رہے ہیں؟ کوئی پریشانی؟ جی گھر کی نئی تعمیر کر رہے ہیں، آگے جا کے کوئی شیطانی چیزوں سے بچا جائے. ٹھیک. پلوامہ کشمیر سے بھائی نے سوال کیا تھا کہ جنات اور جادو کا جس پر اثر ہے اس کو کس طرح سے کاٹا جا سکتا ہے، کوئی دعا وغیرہ ہو تو بتا دیں. صاحب دیکھیے صاحب، یہ تو معاملہ یقیناً سحر ہے، اور انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ شیطان انسان کے خون میں، رگوں میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے. جیسا خون دوڑتا ہے ویسے شیطان دوڑتا. انسان جب پیدا ہوتا تو شیطان پیدا ہوتا، ایک فرشتہ پیدا ہوتا. اب جیسا ایسا اعمال کرتا، اگر اچھے اعمال کریں گے تو وہ فرشتہ صفت بنے گا. اگر انہیں شریعت کے خلاف گیا، اپنی نفس کی اتباع کرا تو شیطان کو طاقت ملے گی. شیطان خوی ہوں گا، تو جب شیطان خوی ہوں گا تو آپ پہ حاوی ہوں گا اور آپ سے وہی کرائیں گا جو وہ چاہتا ہے. تو اس میں اشارے ملتے قرآن میں کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو اللہ کے ذکر سے غافل رہتا ہے، جو اللہ سے دور رہتا ہے، شیطان اس کا ساتھی بن جاتا. تو آپ غور کر رہے ہیں شیطان ساتھ کس کا بنتا؟ جو اللہ سے دور ہے، جو اللہ کے ذکر سے غافل. مطلب یہ کہ جو اللہ کے ذکر میں مصروف ہے، جو عبادت میں مصروف ہے، شیطان اس سے دور رہتا ہے. یقیناً. تو آپ آج جو
شکایت ہو رہی کہ اثرات ہو گئے، شیطان ہو گئے، آپ کا خود شیطان ہے یا آپ کو تنگ کرا، کس کو اتنی فرصت ملی جا کے ہمارے راہیل پاشا خلاف یہ کرو یہ کرو کرو، بھائی اتنا 2 ٹائم کی روٹی کے لیے تگودا کرو، میں میرے پاس اتنا ٹائم کہاں ہے کہ آپ کے جا کے خلاف جا کے شکایت، آپ کا شیطان آپ کو پھٹکارا، بے شک بے شک، آپ کا شیطان آپ پوچھ کرا. تو مطلب بولنے کا یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اور سیدھی سادی بات ہے کہ اللہ کا جب ذکر ہوتا ہے، جب عبادت ہوتی ہے، شیطان اگر آ بھی جاتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے تو کمزور پڑ جاتا ہے. کیوں کہ اس کی روحانیت جو ہے کام کرتی. جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو روحانیت بڑھ جاتی ہے، طاقتور ہوتی ہے، تو وہ روحانی غلبے کو وہ برداشت نہیں کر سکتا، چلے جاتا اگر کوشش کرتا بھی ہے. اب رہی بات یہ بھائی کہ جو ہے بہت ساری دعائیں ہیں، اگر کوئی اگر وہاں پر معتبر کوئی عالم ہے تو اس سے معاملہ رجوع کریں. یہ ٹیکنیکل بات ہے، یہاں پر یہ کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. اتنا ہی بولیں گے کہ آپ ہم سے جو سوال کیے اس کا یہ مختصر جواب ہے کہ سورہ مزمل کی تلاوت کی، سورہ مزمل کو. اور جب سوتے وقت آپ کو 3 عمل کرنا ہے. ایک تو آپ کو آیت الکرسی پڑھنا ہے، دوسرے سورہ بقرہ کی 2 آیتیں پڑھنا ہے، تیسرے سورہ بقرہ کی 2 آیتیں، آمن رسول آخری آمن رسول سے کافرین تک، وانصرنا علی القوم الکافرین، یہ پڑھنا 2 چیزیں ہو گئی. تیسرے 4 قل پڑھنا، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، فلق اور ناس. یہ چیزیں پڑھنے سے آپ محفوظ رہتے. اگر نہیں آپ کو بہت ہی اگر زیادہ کچھ متاثر ہیں تو کسی عالم سے رجوع کر لینا. آج کل جو ہے کیسے پیسے والے کمانے کے لیے دکان کھول کے رکھیں. جی تو آپ نے بھی کہا تھا اور مفتی حضرات نے بھی کہا تھا اور حضرات نے بھی کہا تھا، مفتی حضرات نے اس پلیٹ فارم سے کہ عامل سے دور رہیں، عالموں کے پاس جائیں. آپ نے بھی یہ بات کہی. جی مقصد وہ یہ کیا ہے، ہم آپ کو فیبریکیٹڈ جو ملاز ہیں جو دکان چلا رہے ہیں اس سے دور کرنے کے لیے ہم یہ پروگرام آپ کی خدمت پیش آ رہا ہے. تو ہمارے جو آرگنائزر سے ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ ہم سامعین کے لیے ایک صحیح راستہ بتا رہے ہیں. اور آپ نے جو یہ بات کہی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو ان پڑھ بھی ہوگا وہ سمجھ لے گا. بہت اچھی بات کہی کہ کسی شیطان کو اتنی فرصت کہاں ہے کہ دوسرے کو جا کے کرے. آپ کا ہی شیطان آپ کو جو مس گائیڈ کر رہا ہے، وہ نہیں سمجھ رہے آپ. جی تو آپ وہ نہیں سمجھے کہ میرا خود شیطان میرے ساتھ ہے، اس کو ہم طاقتور کر رہے ہیں برے کام کر کے. دین آپ اگر ذکر میں، فکر میں، استغفار میں رہے تو اس کو موقع ملتا ہے. بے شک بے شک، سمپل لاجک ہے. یہ نہیں کریں اور یہ کریں. میرے پاس کئی لوگ آتے، صاحب ایسا صاحب ایسا بات، تو بولا یہ پڑھیے پڑھیے پڑھیے، تو انہیں کیا بولتے، صاحب کوئی تعویذ ہے کیا صاحب؟ تو میں بولتا ہوں تو گناہ تو ہوئے ہاتھوں پاؤں سے، اور آپ تعویذ یہاں لگاتے کان میں. جی نہیں، جس ہاتھوں پیروں سے گناہ ہوئے تو اسی ہاتھوں پاؤں سے توبہ کرنا. توبہ کرنا مطلب نماز پڑھنا، استغفار کرنا، کثرت سے ذکر کرنا. تو اس کے آپ ہاتھوں پاؤں سے زبان سے گناہ کر رہے ہیں، آنکھ سے گناہ کر رہے ہیں اور بولے تعویذ بند ہو. نہیں، جیسا کرو ویسا کرو. اور ایک حدیث شریف ہے، ایک میں تفسیر پڑھ رہا تھا کہ قیامت میں سب سے پہلے یہ ران اور یہ ہتھیلی بولی گی، زبان بند رہے گی. اب آزا بولیں گے تو آزا میں کون بولیں گے؟ سب سے پہلے یہ ران اور یہ ہتھیلی سب سے پہلے بات کریں گی. یہ آپ کے دشمن ہے، آپ کے سی آئی ڈیز ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے دوست ہے، یہ آپ کے خلاف دبائی. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. آج تمہارے منہ پہ ہم سل لگا دیں گے، سورہ یاسین ہے. اور تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر بولیں گے تم کیا کرے، کہاں گئے، تم جھٹلانے دیکھیں گے. سرویلنس ہے، یو آر انڈر سرویلنس بولتے ہیں آپ. آپ کا 1 مہینے کا پروگرام بتاتا ہوں. آپ کب 1 مہینہ پہلے آپ یہاں کب آئے تھے، کتنے بجے آئے تھے، آپ کو میں بول سکتا ہوں کیونکہ آپ کا ریکارڈ ہے پورا کیمرے میں. تو جب یہ کیمرے میں آپ کی پوری ہسٹری ہے، آپ کا ارائیول ڈپارچر سب ہے. اسی لیے قرآن میں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ کہ ہم ہر انسان کے گلے میں اس کا نام اعمال ڈال دیے. اور قیامت کا نخرج له يوم القیامہ، وہ نکل کے آئیں گا کتاب کی شکل میں. بولے پڑھ لے، اقرا کتاب تو خود پڑھ، پرنٹڈ ہارڈ کاپی. وہ بن گیا کافر بولیں گا، دشمن بولیں گا، شیطان بولیں گا یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش میں مٹی ہوتا تو اچھا تھا. اس میں تو ہر چیز ہے، چھوٹی بڑی، گرم ٹھنڈی، چھپ کے کرے کھل کے کرے، سب چیزیں ہیں. یا لیتنی کنت ترابا، بولے کاش کہ میں مٹی ہوتا تو اچھا تھا. مگر اس وقت حسرت، یہ وقت ہے ریکال کرنے کا، اپنے آپ کو گناہوں کی تلافی کرنا، عبادت کرنا، محاسبہ کرنے کا. یہی ہے گاندھی جی نے کہا تھا کہ روزانہ کے اپنے شام میں جب جاتے، گاندھی جی کا طریقہ تھا کہ آج میں کس سے کیا گفتگو کرا اور میری کون سی گفتگو کس کو برا معلوم ہوئی کیا میرے الفاظ سے. اگر بولتے بولے بھائی آپ سے یہ بلا گفتگو بھی، میری یہ بات کے شاید آپ کو نوٹ لیے ہوں گے، میں معافی چاہتا ہوں. یہ طریقہ ہے کہ محاسبہ روز کا روز کرو. اور یہی پہ کہ حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے تمہارا محاسبہ کیا جائے. اور صوفیہ کرام تو آگے چل کے بولتے موتو قبل ان تموتو، موت مرو روز، مرنے سے پہلے خود مرو. مطلب اپنی نفسانی خواہشات کو مار ڈالو. ایک آدمی کھسک رہا ہے، سانسیں اس کی اکھڑ رہی ہیں، موت قریب ہے. آپ بول رہے ہیں
सूट पहनते क्या, बिरयानी खाते क्या, चलते क्या जुकू, उन्हें कोई पसंद करेगा? उन्हें उसके लाले पड़े हुए जिंदगी इसके, उन्हें तो दुनिया छोड़ रहा। तो जैसा मुर्दार और मरने वाले की कोई तमन्ना नहीं होती दुनिया की, ऐसे ही तुम दुनिया में ऐसे बन जाओ कि तुम्हारी ख्वाहिशात को मारो। तो ये मरना है, मरने से पहले अपने नफ्स को अगर मार दिए तो अल्लाह के करीब हो गए। आज हमारा खुसर क्या है, हम नफ्स के बंद, कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अफराईता मन इत्तखज़ इलाहहु, क्या आप देखा है उस शख्स को जिसने खुदा को छोड़कर अपने नफ्स को खुदा बना लिया? जो नफ्स बोला वो कर रहा, खुदा बोल रहा यार सलाह नमाज को आओ और नफ्स बोल रहा सो जाओ। किसकी बात सुन रहे हैं आप? नफ्स की बात। तो नफ्स के बंदे हो गए। अगर खुदा के बंदे होते तो फौरी तो चले जाते थे। जी जी, सिंपल बात है ना। शैतान बोल रहा ये हराम ये खाओ, अल्लाह बोल रहा नहीं हराम मत खाओ। अगर आप खा लिए हराम चीज तो शैतान के बंदे हो गए आप। और ये अल्लाह ताला बोल रहा है मत खाओ, और नहीं खाए अल्लाह के बंदे, और खा लिए तो शैतान के। सिंपल लॉजिक है। सही सही सही, इसमें कहीं इधर उधर जाने नहीं, सारी चीजें खेलिए। असल में मुश्किल क्या है, हमारी कुरान से दूरी है। हम तवहुमात में और हमारे खामखा के जो है बातिल ख्यालात में अकायद में उलझे हुए हैं। जो आसान रास्ता वो हम मतलब अपना ही नहीं रहे, इधर उधर के रास्ते भटक रहे हैं। मेहनत लगती ना तारा, उसमें मेहनत लगती। अब हराम चीज का उन्हें खुगर हुआ, उन्हें अब उसके शराब से बचना है, उसको हराम से बचना है, अब उसको सूद नहीं लेना है। तो ये तो जरा मुश्किल चीज है उनके लिए। मगर देखता नहीं कि अगर इस रास्ते पे चलेंगे तो कामयाबी सुकून इसमें है, दीन पे चलने में। कोई भी धर्म हो, वो धर्म उसको रास्ता सीधा बताता है। बेशक बेशक, हर धर्म इंसानियत की तालीम देता। ये बात हर धर्म में अच्छे बुरे लोग होते हैं। तो अगर आदमी अपने धर्म पे जमा रहा, उसकी तालीम में जमा रहा, तो फसाद होते हैं दुनिया में। बेशक बेशक बेशक, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। और हैदराबाद से भाई ने सवाल किया था कि इनको बीमारी है वेरिकोज वेंस, जो पिंडली होते नसें एकदम उलझ जाती है, खून जी खून ऊपर नहीं चढ़ पा रहा है। देखिए व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, हमने कुरान मजीद को नाजिल किया है सरापा शफा जी और रहमत। आप बोल रहे हैं कि हम पढ़ते कुरान शरीफ, जी जी, पता नहीं कैसा पढ़ते हैं। रोजाना कम से कम पाव पारा तो रोज पढ़ना और इसमें नागा नहीं करना। कुरान के पढ़ने वाले को कोई बीमारी नहीं आती, नंबर एक। नंबर दो, वो जो शिकायत है उनके लिए ये है कि वो नमाज पांचों वक्त की पढ़ते हैं जैसे आपने बोला सरापा कुरान पास, सर से लेके पांव तक, सर से लेके पांव तक। और उनके लिए सलातुल ज़ुहा यानी चाश की नमाज की पाबंदी करना। ये चाश की नमाज से जोड़ों के दर्द, जिस्मानी अमराज के लिए बहुत शिफा है। कब पढ़ना? इशराक होती यानी फजर हो रही आजकल 6:40 पे, 6:15 पे हो रही, तो 7:05 पे इशराक हो रही। उसके बाद 7:45-8 बजे का वक्त शुरू हुआ था सलातुल ज़ुहा, जिसको आप चाश की नमाज बोलते हैं, वो 11:30 तक पढ़ सकते हैं आप। इसमें 4 रकात कम से कम है, 2 रकात कम से कम है, 8 रकात भी है, 12 रकात भी है, तो 4 रकात पढ़ लीजिए रोजाना, तो इसकी बरकत से हो जाएगा। और सुबहान अल्लाह, इनके इस मर्ज के लिए सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ना 100 मरतबा। मगर कब वो मुश्किल है, कब? फजर की सुन्नत और फर्ज के दरमियान, सुन्नत और फर्ज के दरमियान ये पढ़ना है। जी जी, नहीं होता मुसाब उठना, मत पढ़िए, मत, आपकी मर्जी। इलाज तो ये है उसका, जी जी बिल्कुल, रूहानी इलाज ये है उसका कि फजर की नमाज को उठना, सुन्नत पढ़ के 100 मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल अज़ीम। बल्कि हम तमाम भाइयों के लिए बोल रहे हैं, आपके लिए नहीं, तमाम के, आपके सवाल आप करें, सब आपको मिल रहा है, लाखों करोड़ों लोग जवाब। जिनको भी जॉइंट पेन, आजकल हर एक को जॉइंट पेन का प्रॉब्लम है, उठने बैठने में तकलीफ है, तो उनको चाहिए कि फजर की सुन्नत के बाद अगर घर में पढ़ रहे हैं तो रास्ते में पढ़ लो, अगर नहीं मस्जिद में आके पढ़ रहे हैं तो इतना टाइम रहता है आराम से, ये 5 मिनट में, जी 5 मिनट। जी सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अज़ीम। फायदा क्या है? अगर किसी के गुनाह समंदर के झाग के बराबर भी है तो माफ होंगे, गुनाह माफ होंगे, और ये फिजिकल आपका जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा, शिफा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। और महाराष्ट्र से मोहतरमा ने सवाल किया था, इनकी वालदा के सिलसिले में, वालदा के पैरों में भी जो है तकलीफ है 1 साल से। जी यही जी हाँ, जी हम अर्ज किया ना कि कई लोग मुतासिर है, तो उनको चाहिए कि वालदा से कहें कि पाबंदी करें। अगर वो ज़ईफ़ हैं तो बैठ के पढ़ सकते हैं, अगर वज़ू करने में तकलीफ है तो तयम्मुम कर सकते हैं, मगर नमाज तो पढ़नी है। नमाज तो जैसे बालिग हो गए मरने तक फर्ज है, नहीं खड़े नहीं आ रहा, बैठ के पढ़ो, नहीं बैठ नहीं आ रहा, लेट के पढ़ो, लेट नहीं आ रहा, इशारे से पढ़ना है। नमाज जंग में ही माफ नहीं है, जंग में माफ नहीं है, सफर में नहीं, हजर में नहीं, बुढ़ापे में नहीं, एक खुद माफ है। या तो उन्हें पागल होना
मतलब कपड़े पहन नहीं पहनना, शर्ट पहना तो पैंट पहन रहा, पैंट में शर्ट पहन रहा, खा रहा है, दिमागी तवाज़ुन मजनून को नमाज नहीं है। जी जी सबको नमाज जी, तो जी। किसी भी नमाज अकल रखता है, आकिल है, सोचता समझता सही है, बालिग है, उसका उस पर नमाज फ़र्ज़ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और झारखंड से मोहतरम ने सवाल किया था कि घर की तामीर करवा रहे हैं, तो बलाओं से मुसीबतों से बचने के लिए कोई दुआ हो तो बता दें। देखिए साहब, पहली बात तो ये कि घर कोई अगर काम शुरू करें तो एक तरीक़ा ये है कि वहाँ पर बकरा दुम्बा जो भी है काट के बतौर सदका जी जी सबको बांट देना, काटना घर में जी जी काट के वो खाना नहीं सबको बांट देना, सबको दे देना, तो बलाएं टल जाती है। जी जी। और अगर बिल्कुल नया घर है तो 41 मरतबा 41 टाइम सूर्य बकरा अगर एहतमाम करते हैं, ना सिर्फ घर के पूरे महल्ले से चलाएंगे बला, जी क्या बात है, ना सिर्फ घर से बल्कि पूरे महल्ले से चलाएंगे बकरा, एक ही सीटिंग में पढ़ना 41 टाइम सूर्य बकरा। तो वो तो ढाई पारे में मौलाना साहब, तो जैसे अगर 25 फर्स्ट बुला लीजिए। जी हाँ, यही मैं पूछना चाह रहा था। 25 फर्स्ट बुला लीजिए तो 1 घंटे आधे पौन घंटे में आएगा। 41 टाइम्स नहीं तो और एक सूरत है 41 डेज पढ़ना रोजाना एक मरतबा, ये तो 41 डेज तो एहतमाम नहीं कर सकते पाबंदी से, तो इसीलिए 20 फर्स्ट बुला लिए तो वो लोग 1 घंटे में पढ़ देंगे, 1-2 घंटे में खत्म। जी जी ऐसा। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाज़रीन कुछ और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैसूर से बात कर रहे हो? जी सवाल पूछिए। मुफ्ती साहब के कई जिक्रों से मुझे फायदा हुआ, मुफ्ती साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात तो मुझे तरावी इसका ईशान के बाद जो वितर पढ़ते हैं उसका सही तरीका मालूम होना, और दुआए खुनूत पढ़ते वक्त दोबारा हाथ उठाना क्या मालूम होना, और तीसरा ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान का पढ़ो कहना हजरत। कई लोग बोलते हैं कि वो जलाली जिक्र है, ज्यादा पढ़े तो तकलीफ होती है, बल्कि कौन सा ला इलाहा इल्लल्लाह बताएंगे आप? जी बताएंगे। जी पहला सवाल क्या था, आप फिर से बता देंगे आप? मुफ्ती साहब की बहुत से जिक्रों से मुझे फायदा हुआ, मुफ्ती साहब का बहुत जी मुफ्ती साहब आपको सुन रहे हैं जी, आप बात भी कीजिए। शुक्रिया जी। वितर की नमाज और दुआए खुनूत, वितर के हाथ उठाना बोल रहे जी, बता। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए मैसूर से। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ सर। अहमदाबाद से। जी सवाल पूछिए अपना। मेरा सवाल ये है कि हमारी जो बेगम है जी उन्हें गुस्सा बहुत आता है और कोई बात समझ में नहीं आती उसके हमारे। भाई वो तो हर घर की प्रॉब्लम है, गुस्सा कम हो जाए। आपकी बेगम को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, वो आपकी बात नहीं सुनती है। हाँ, ऐसी कोई दुआ बताइए जिससे। जी ठीक है। आपकी बेगम ये प्रोग्राम देख रही हैं? हाँ जी देख रही है, सामने बैठी है। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी सलाम। जी कहाँ से बात कर रही हैं मोहतरमा? जी मैं मथुरा से बात कर रही हूँ। मेरा ये सवाल है कि जैसे ये मुफ्ती साहब बता रहे थे कि सुन्नत के फजर की सुन्नत के बाद में पढ़ते हैं जी सुभानिल्लाह व बिहम्दिही सुभानिल्लाहिल अज़ीम, अगर ये हम असर की नमाज के बाद पढ़े तो कैसा रहेगा? जी अभी जवाब ले लेंगे, लेकिन ये ना शर्तों पे इबादत ना कीजिए। जो मुफ्ती साहब ने बताया है उसको वैसे ही करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। मुफ्ती साहब से फिर भी पूछ लेंगे कि अगर उसका कुछ बदल है तो उसके बारे में बता दें। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए मथुरा से। अहमदाबाद से जो सवाल किया था भाई ने कि बेगम को गुस्सा बहुत आता है, क्या करें? देखिए ये गुस्सा शैतान से है और शैतान आग का बने हुआ है जी, तो इसीलिए अहादीस में उसका इलाज है जी जी कि अगर गुस्से खड़े हुई हालत में आया तो बैठ जाना चाहिए, बैठे हुए हैं तो लेट जाना चाहिए, पोस्चर बदलना। जी जी। और दूसरे गुस्सा अगर आपको आ रहा तो फौरी वजू करना। क्यों? आग को बुझाना क्या करते हैं आप? पानी डालते ऐसे ही गुस्सा हर एक को आता जी, मगर हक बात पे आना जी, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आना अच्छी चीज़ नहीं। इससे क्या होता, ताल्लुकात ख़राब होते हैं, दरारें पैदा होती। और देखिए मियाँ बीवी का मामला है, कभी बीवी को गुस्सा आता शौहर को खामोशी अख्तियार कर, कभी शौहर गुस्से में आ गए तो बीवी को चाहिए कि खामोशी ख़त्म बोल दीजिएगा। अगर शौहर गुस्से में
ون وے چلنا، اگر ٹو وے چلا سسٹم دونوں متاثر ہوتے ہیں. بلکہ کئی لوگ تو غصے کی حالت میں ان کو جو ہے برین ہیمریج ہوگا، کئی لوگ تو فالج کا شکار ہو گئے، آپے سے باہر نکل گئے. تو اسی لیے غصے کا طریقہ کیا ہے کہ فوری وضو کرنا، یعنی کھڑے ہوئے بیٹھ جانا، بیٹھے ہوئے لیٹ جانا. اور اچھا پانی کا بھی بولتے کہ پانی بھی پی لینا چاہیے غصے کی حالت میں، وہ بھی ہے، مگر وضو کرنے کا بھی ہے، حدیث میں ہے وضو کرنے سے غصہ ٹھنڈا ہوتا. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، اور لا حول ولا قوت الا، شیطان کا کام ہی یہ میاں بیوی کو لڑانا، اس کا پہلا کام ہے، اور ہر گھر جگہ ہرتا انہیں. پروفیسر صاحب ایک چیز اور کہنا چاہوں، شیطان کا کام تو بعد میں ہوتا ہے، لیکن لڑکے کے گھر والے بھی جو ہے ایسا کام کرتے ہیں، یا لڑکی کے گھر والے بھی جو ہے ورغلاتے، تو اس کی وجہ سے میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے. اس کا ایک ہی علاج ہم دیکھا، ہم کئی گھروں میں کو جوڑ دیے کہ بچی ہے، دیکھیے سسرال میں لڑکی جاتی ہے تو ہر لڑکی اپنے ماں باپ کو آ کے بولتی ہے ایسا کرے، یہ کرے، ایسا کرے. تائید نہیں رہنا، ماں باپ کیا کرنا، لڑکی کو دے دیا نا، اب دعا کرتے رہنا اس کے لیے، جا کے اس کی تائید کرے، پشت پناہی کرے تو معاملہ اور بگڑتا. تو لڑکی والوں کو چاہیے کہ اگر لڑکی آتی اپنے ماں باپ کے پاس تو اپنا دکھڑا روتی رونے دو. میرے تو ایک استاد بولتے، میرے استاد بولتے کہ بھائی وہ لڑکی جھوٹی ہے جو یہ کہے کہ میں سسرال میں خوش ہوں. کیا بات، مطلب ہر سسرال کیونکہ نئی لائف رہتی بالکل لیتے، اور اس کے ماں کو معلوم ہوتا میرے بیٹے کو لے لی انہیں، حالانکہ ان کے بعد بھی ان کا کبھی بیٹا کسی کا بیٹا تھا، ان کا بھی شوہر بنا، بھول گئے. اب یہ بیٹے کو ایسا مطلب رہا کہ چھین لی انہیں. اور بعض لڑکیاں بھی ایسی رہتے کہ جو ہے شادی ہونے کے بعد لڑکے بدل جاتے. اور اسی لیے قرآن میں ہے کہ جو ہے تم نئےوں کو دیکھ کے پرانے کو سے جو ہے نفرت مت کرو، نئے چہرے دیکھ کے لوگ اکثر بدل جاتے ہیں. تو واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، یہاں پر خطبے میں جو آیت پڑھتے اس میں ہے کہ دیکھو اپنے رشتے داروں کا بھی خیال رکھو، ان کا لحاظ رکھو. مطلب نئے رشتے میں جا رہے ہیں کہ نئے رشتوں کو دیکھ کے جو ہے اب جو ہے سسرال میں جو ہے ساس جو ہے ممی ہو گئے اور ماں جو ہے بڈھی ہو گئی، سسرے ڈیڈی ہو گئے اور باپ بڈھا ہو گیا. یہ شکایتیں کر پہلے دن بیٹھ کے شکایت کر، اپنے ماں باپ کی شکایت کریں. تو یہ لڑکی خدمت کرے گی ماں باپ کی، لڑکا پہلے ہی دن شکایت کرا میرے ماں باپ میری بھوٹ لوٹ لیے، میرے بھائیاں بہت میرے کر دیے، اب زندگی تمہاری ہے، تمہارے ساتھ تم نے ختم، پہلے دن ہاتھ کاٹ کے دے دیے اس کو، پہلے دن ہاتھ کاٹ کے دیے. تو اس دن ماں باپ کی تعریف کرنا کہ میرے ماں باپ میرے ساتھ ایسا چلی کیے، مصیبت اٹھائے، دیکھو میں خدمت کرنا ہے، اگر میں نہیں کر سکا تو میری طرف سے میری محبت میں تم خدمت کرو. تو یہ اخلاق ہے، اس سے معاملہ چلتا ہے. تو میرا غصے کا علاج یہ ہے کہ وضو کرنا اور پوسچر بدل دینا اور لا حول کا ذکر کرنا. جی بہت بہت شکریہ. اور میسور سے محترمہ نے سوال کیے تھے، ان کے دو سوال تھے. ایک تو یہ دعائے قنوت جب پڑھتے ہیں تو وتر کے وقت کیا ہاتھ اٹھانا ضروری ہے؟ ہاں ہاتھ اٹھانا. اگر یہ بھی دیکھیے اگر قضا پڑھ رہے ہیں تو ضرورت نہیں، اگر قضا نماز پڑھ رہے ہیں عشاء کی اس میں وتر میں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ریگولر نماز میں تو ہاتھ اٹھانا. جی. اور ان کا یہ دوسرا سوال تھا کہ جیسے آیت کریمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ یہ جو ہے زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے. ارے یہی تو سب پھیلا سے باتیں ہیں. جبکہ حدیث میں کوئی مریض اگر اپنے حالت مرض میں 40 مرتبہ پڑھتا گیا اسی حالت میں اگر وہ اللہ سے جا ملا شہید مرتا. کیا بات ہے. جو حالت مرض میں یہ آیت پڑھے گا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تو شہید ہو کے مرے گا. اور یہ آیت شریفہ اتنی مجرب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ میں سے نکالے گئے نا، یہی تو ہے. اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے. اور پھر دیکھیے کوئی بھی آیت ہو اگر آپ اس کے ساتھ ٹھٹا کریں گے، مذاق کریں گے، لیٹ کے پڑھیں گے، پاؤں کریں گے، ہر ایک کا ادب احترام ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ جس کا اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ بے ادبی کے ساتھ پڑھنے والوں کو ہوں گا، بے ادبی کے ساتھ پڑھنے والوں کے لیے ہوں گا، مگر جو ادب سے احترام سے پڑھتے ہیں تو یہ غلط بات ہے کہ وہ یہ آیت پڑھنے والے جلالی ہے. کبھی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، یہ سب سراپا رحمت و شفا ہے. اس میں کہاں سے غصہ جلال آ گیا؟ بے شک صحیح. ہاں ہر آیت سے پہلے، ہر وظیفے سے پہلے 11 مرتبہ، 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، 5 مرتبہ درود شریف پڑھنا اول آخر. یہ تو اچھا. تو اس کا اگر آپ سمجھ رہے ہیں جلال ہے تو وہ جمال میں بدل جائیں گا، جلال بھی جمال میں بدل جائیں گا درود شریف کی وجہ سے. جی بے شک. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. اور محترمہ نے سوال کیا تھا متھرا سے کہ فجر کی نماز میں جیسا بھی آپ نے فرمایا تھا کہ سنت اور فرض کے بیچ میں جو یہ وظیفہ پڑھنا چاہیے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کیا عصر میں پڑھ سکتے ہیں اگر فجر میں نہیں پڑھ پائے؟ ایک دوا کھانا ہے آپ کو نہار پہ، صبح میں آپ کھاتے پڑے شام میں کھائیے، اس کی جو اثر ہے کم ہوگا. اثر اور رات میں جیسے اگر غلط وقت پہ کھائیں گے تو ریئیکشن بھی ہو جائے گا. یہ مگر نہیں، اگر واقعی
صبح میں اٹھنے میں پرابلم ہے پڑھ سکتا ہوں، مگر میں تاثیر بول رہا ہوں اس کی جو افیکٹ ہے نا وہ تاثیر اس میں زیادہ ہے. اور ہم علماء سے سنیں فجر کی سنت اور فرض پڑھنا، اگر نہیں پڑھ سکے کسی دن میں تو نماز کے بعد پڑھ لیجیے، فجر کی نماز کے بعد ہاں پڑھ لیجیے، خدا نہ خواستہ چھوٹ گیا کچھ مجبوری ہے. ہاں اور اگر فرض کرے اس وقت بھی موقع نہیں ملا تو جب یاد پڑھ لیجیے، مگر ناکام مت کیجیے. جو بھی ذکر کرتے ہیں نا ذکر کم کرنا مگر پابندی پنکچوالٹی کرنا تو اس پہ ہوتا ہے. کانسٹنٹ ویئرنگ، جب پانی کا ایک خطرہ برابر گرتا مقام پہ تو اس پہ پتھر پہ نشان پڑتا. اور اگر وہ پانی کا اگر نالا بھی گریلا بھی آگے بہے گا پتھر پہ اثر نہیں کرتا. تو وہی وظائف کا وہی ذکر کا اثر ہوتا ہے جس میں مداومت پنکچوالٹی ہو. اور آپ کبھی فجر میں پڑھ رہے ہیں کبھی اثر میں پڑھ رہے ہیں کبھی پڑھ رہے نہیں تو اس میں اثر نہیں، ثواب مل جائیں گا مگر اس جو افیکٹ ہے وہ نہیں ہوگا. کیا بات ہے، بہت اچھی بات کہی آپ نے، بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آئیے ناظرین کچھ اور کالرز کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ہم کشمیر سے ہیں. سوال کیجئے. ہم کشمیر سے ہیں. جی جی آپ کشمیر سے ہیں، آپ سوال کیجئے. ہماری جو بات کچھ ہم اس طرح سے رکھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ بہت سالوں پہلے ہم نشے میں مبتلا تھے. جی ہم نشہ کرتے تھے. جی اور اس کے بعد ماہ رمضان آیا. جی اور ہم نے کمپلیٹ ماہ رمضان میں روزے رکھے. جی سبحان اللہ. اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے چاہا کہ ہم اس کو چھوڑ دیں، لیکن ہم ایسے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیسے چھوڑ دیں، کیونکہ کئی بار ہم نے ٹرائی کی تھی. بعد میں ہم نے ٹوٹلی ہم 5 ٹائم پنجگانہ نماز ہم نے ادا کرنی شروع کر دی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ وظیفے جیسے تسبیح ہوتی ہے یا برو یا برو یا برو، تقریباً اب 3 سال ہو گئے ہیں جی ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. جی اور اب ہمیں ڈر ہے کہ خدا نہ خواستہ تب سے لے کر آج تک ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا ہے ہماری زندگی میں اللہ کے فضل و کرم سے جب ہم نے وہ نہ پڑھے ہوں. جی اور اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اگر اس کو ترک کر دیں کہیں ہم خدا نہ خواستہ واپس اسی راستے پہ نہ جائے. ہم نماز کنٹینیو پڑھتے ہیں. بہت سارا ایسا ہوتا ہے، لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایٹماسفیئر ایسا ہوتا ہے جو چاہتے ہیں کہ کیونکہ آج کل تو سوال آپ کا کیا؟ جی سوال آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ ہم ایسا اس کو ہم یہاں پہ سٹاپ کر دیں، ہمیں ہماری زندگی کے آخری لمحے تک اس کو اپنے کنٹینیو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. آپ کو مفتی صاحب کوئی سوال پوچھنا ہے ان سے؟ نہیں. ٹھیک، بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی ہم یو پی سے بول رہے ہیں. میرا نام سنبل ہے. تو سنبل خانم میرا نام تھا. تو شادی کے ٹائم پھر سنبل، اب وہ شادی کے بعد سے شادی کے نکاح سنبل خانم پہ ہوا. اب بعد میں جو ہے تو احمد مطلب لگانے لگے. کیا پتا سنبل احمد. میری شادی کے 35 سال ہو گئے ہیں. جب سے شادی ہوئی ہے ہمارے سسرال والوں نے بھی بہت پریشان کیا اور ہم 35 سال سے شوہر بھی آدھی بات نہیں ملتے. جب سے شادی بیمار رہتے ہیں جیسے تیسے. ہم نے 4 بیٹے تھے، چاروں کو پالا پڑھایا لکھایا، اپنی محنت، پیٹ میں بچے گوزے. ان کے پاپا اپنے گھر والوں کو دیکھتے رہے. انہوں نے کبھی مطلب پیسے. محترمہ سوال کیا کرنا چاہیں گے آپ؟ سوال یہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم بہت بیمار رہتے ہیں. 4 بیٹے میں سے ایک کی شادی 30-32 سال میں کری تو بیٹا بھی آج سے چلا گیا، وہ لے گئی. اور 3 بیٹے ہیں، بہت دعا کر رہے ہیں. 3 سال سے دن رات نمازیں 7 سال سے پڑھتے ہیں. 7 سال کی عمر سے پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں. لیکن میرا ہم پریشانی رہتے. میرے بیٹوں کی شادی نہیں ہو رہی. اب ہم بہت بیمار رہنے لگے. 19-20 سال سے شکر ہے چل بھی نہیں پاتے، گھٹنے کمر میں. تو ہم یہ چاہ رہے میری زندگی میرے بیٹوں کی شادی ہو جائے. بہت دعا کر رہے. منیب احمد نام ہے میرے بیٹے. ٹھیک ہے اب جواب لے لیتے. بہت بہت شکریہ. آپ جو ہے پروگرام دیکھیے اور مولانا صاحب جو آپ کو تسبیح دعا وظیفہ وغیرہ بتائیں اس پر آپ عمل کریے، اپنے بچوں سے کہیے تو انشاءاللہ گھر کی جو پریشانی وہ بھی دور ہو جائے گی، آپ کی صحت بھی صحیح ہوگی اور بچوں کی شادیاں بھی ہو جائیں گی. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ سر احمدآباد سے بات کر رہا ہوں. سر مجھے ابھی شادی کرنی نہیں ہے، گھر والے شادی کروا رہے ہیں کیونکہ میں تیار نہیں ہوں ابھی شادی کے لیے. کوئی آپ شادی کرنا نہیں چاہتے ہیں؟
हाँ सर, अभी नहीं करना चाहता, मतलब अभी का सैलरी वगैरह भी कम, घर वाले समझ नहीं रहे, घर वाले शादी करवा रहे हैं। उम्र क्या हो गई आपकी? मेरी एज 21 जी 21 हो गई। कुछ सर्विस वगैरह, जॉब वगैरह करते हैं, बिजनेस करते हैं? सर जॉब कर रहे हैं? जॉब जी। तो आप बाद में करना चाहते हैं? हाँ सर, अभी थोड़ा टाइम के बाद, मतलब घर वाले मान नहीं रहे, मतलब बहुत समझा रहा हूँ, मतलब बहुत हैरान हूँ चीज को लेकर। तो आप क्या चाहते हैं? आप हल चाहते हैं, दुआ कुछ वगैरह के? हाँ सर, दुआ वगैरह, कोई हल के 2 या 3 साल के बाद हो जाए, एकदम शादी मतलब दुआ, मतलब इसलिए चाहते हैं शादी जो ताखिर से हो? नहीं, मतलब रोजे रहना इसके लिए। हदीस में है, हुजूर फरमाए अगर कोई कमाने के काबिल नहीं है या अपने जो है जिंदगी के लिए माश अगर मुस्तकिल नहीं है, उस वक्त तक चाहते हैं नफ्स पे कंट्रोल, तो रोजा रहना उसका इलाज है। हदीस में जी रोजा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जो कश्मीर से मौलाना साहब सवाल था उसका जवाब पहले लेते हैं कि इनका सवाल था कि पहले ये नशा करते थे, उसके बाद से इन्होंने नशा छोड़ दिया, 3 साल से ये नमाज़ पढ़ रहे हैं, रोज़े भी रखते हैं। तो अब इनका ये कहना है कि जो तस्बीह उन्होंने बोली थी कि हम ये पढ़ते हैं, कि ऐसा तो नहीं कि अगर हमने ये तस्बीह छोड़ दी है तो वापस फिर हम नशा करने लगे? नहीं, ऐसा कोई बात। पहली बात तो ऐसा सवाल नहीं करना कि तमाम लोग आपके खिलाफ गवाह बन जाएं। जी हाँ, जी। ये आप शराब पीते, हमको नहीं मालूम, पीते थे नहीं मालूम, आप पिए, अल्लाह से माफ़ी चाह लिया, अल्लाह माफ़ कर दिया, उसको आप पब्लिक भी पूछ के क़यामत के दिन आप अपने खिलाफ गवाह खड़ा कर ले रहे हैं। हदीस शरीफ में है, सरकार फरमाते हैं अत्ताइब मिन ज़म्बी कमन ला ज़म्बा लहू, कोई बंदा अगर पछतावे से नदामत करके गुनाह पे पछताया और ना करने का अहद कर लिया तो अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ़ कर देते, और वो ऐसा होता ऐसा गुनाह किया ही नहीं। जी बेशक, ये तो अलग मामला। अगर आप वाकई छोड़ दिए शराब और आप गलत काम करते थे, शराब छोड़ दिए हैं, तो ये समझे कि अल्लाह की रहमत से गुनाह माफ़ हो गए इंशाअल्लाह ताला। मगर आप फिर उसको रिकॉल क्यों कर रहे हैं? जी। उसका तज़किरा भी करना है, क्योंकि अगर आप कोर्ट में केस जीते तो फाइल जीतो या हर फाइल रहती, मगर अल्लाह की कोर्ट में वो फाइल खत्म। जी आमीन। वो अल्लाह ताला वो गुनाह को मिटा देता ताकि फरिश्ते भी गवाह न रहे। यमहुल्लाहु मा यशा व युस्बित इंदहु उम्मुल किताब, अल्लाह जो चाहे मिटता, जो चाहे बाकी रखता। अरे गुनाह हुआ था, माफी चाह लिया, खत्म। बेशक अब जो है नेक रास्ते पे, नेक राह पे आ गए। जी आगे हैं। और तस्बीह छोड़ने पकड़ने से वो फिर गुनाह आपके ऊपर है, आपको फिर दिल चाह रहा क्या होगा। जी फिर उधर जा रहे हैं, वो बात है। एक सहाबी के पास हुजूर तशरीफ ले गए, तो बहुत खूबसूरत वो रखे हुआ था, प्याला रखे हुआ था। तो हुजूर पूछे ये क्या है? तो सरकार हम शराब जब पीते तो इस प्याले में पीते थे, शराब हराम हुई तो हम शराब तो छोड़ दिए, और चूंकि प्याला बहुत खूबसूरत है रख लिए, बोले इसकी भी तोड़ दो। क्यों? फिर तुमको वो रिकॉल करेगा। हम पीते थे फिर पिलाएगा। तो इसीलिए वो चीज ही नहीं रहना, तोड़ दिए साहबी, वो खूबसूरत प्याला तोड़ दिए। तो इसीलिए वो बात का चर्चा ही मत करो आप। बेशक टॉपिक क्लोज कर दो, जहन में आने ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप राह रास्त पर आ गए, नमाज पढ़ रहे हैं। जी खत्म हो गई बात। रमजान में करते थे, अल्लाह ताला माफ कर दिया ना। बेशक अल्लाह फरमा अभी अल्लाह के कुल आए नबी फरमा दीजिए मेरे बंदों से कि जो अपने आप पर जुल्म किए, गुनाह किए, उनसे कहो कि मायूस मत हो, मैं सब गुनाह बख्शने वाला हूँ। क्या होगा सर? सही बात, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये यूपी से एक सवाल किया था मोहतरमा ने, बीमार रहती हैं, अभी आपने सवाल सुना, बीमार रहती हैं, इनके 4 बेटे हैं, एक बेटे की शादी हो गई है, वो बेटा इनका नाफरमा बरदार है, और जो 3 बेटे हैं वो ये चाह रही हैं कि उनके तीनों बेटों की शादी हो जाए और इनकी बीमारी सही हो जाए, जो परेशानी है घर में वो दूर हो जाए। कोई दुआ वगैरह हो तो बता दें। जी हमारी बहन से मशवरा है, एक पैरामीटर डिमांड मुतालिबे छोड़ दो, कल होती शादी। जैसे हमास कोई मद्रास में हम थे तो एक 2 दोस्त जोहर में मिले, जिक्र के मैं लड़का देख रहा हूँ, तूने मैं लड़की देख रहा हूँ, असर में शादी हो गई। क्या बात। हदीस में है कि शादी को इतना आसान करो कि जिना मुश्किल हो जाए, और हम शादी को इतना मुश्किल करेंगे जिना हमारा। तो मैं हमारी बहन से दरखास्त करता हूँ, आपकी शादी के आप बच्चे कल तीनों की होती, कल अगर आप मुतालबा नहीं करें ये होना ख्वाहिशात बिल्कुल खत्म कर दें, शादी हो जाएगी। शादी होना लड़की से ना। जी आपकी मैं बात जो आपने बताया कि चेन्नई में मुलाकात 2 दोस्तों से, तो एक जो है एक का बेटा था, दूसरे की बेटी थी, मिले मस्जिद में। जी मैं लड़की तो मैं चाहूंगा नाज़रीन को आप बता दें, बहुत अच्छा। जी जितना आप जोहर को आए, फिर असर को आ रहे हैं, फिर मगरिब को आ रहे हैं, तो नमाज को जो सर रोजाना 5 वक्त आ रहे हैं, कोई मुश्किल है आपको? ऐसे ही निकाह को भी इतना आसान कर दो। जी आपके पास लड़की है, लड़का है, ठीक है चल आप लड़की दिए, लड़की खत्म हुई भाई, इतना मस्जिद में मुलाकात हुई 2 लोगों से, एक साहब बोले मैं लड़की देख रहा हूँ,
تو میں بھی لڑکا دیکھ رہا ہوں اثر میں شادی. کیا بات ہے, سبحان اللہ. مدراس میں ہوا سے واقع ہے. تو اتنا سمپل ہے شادی کا, اور ہم اس کو اتنا کام فکر دے کہ گھر بنانا ہے, کلر کرنا ہے, ان کو کپڑے بنانا ہے, ان کو منجے بٹھانا ہے, وہ سب دکھاوے کے ہے, وہ سب دکھاوے جو. اچھا شریعت کی بات کرتے پھر بولتے کہ ہماری یہ چیز قبول نہیں ہو رہی, ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی, اور شریعت کے خلاف جاتے ہیں 20 قسم کے کھانے, 22 قسم کے کھانے. جی لڑکی کے اوپر شادی کا کوئی خرچہ نہیں. جی کیا کہتے ہیں, ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے, صرف کھانا اچھا دیجیے, شادی خانہ اچھا دیجیے. آپ کرو نا بھی شادی خانہ کر کے ولیمہ آپ کرو نا. ان کا ولیمہ پرانے شادی خانے میں تھا. جی جی ہاں, پرانے شادی خانے میں جب لوگ رہتے, اب اپنی خواہشات ان سے نکالواتے. یہ حرام ہے, بے شک بے شک, یہ حرام ہے. اگر کوئی خوشی سے, کوئی بہت کم دیتے, اگر کوئی خوشی سے تھا ٹھیک ہے, مگر مطالبہ نہیں کرنا میرا کچھ بھی نہیں. شادی خانہ اچھا بولتے 3 لاکھ روپے, کھانا اچھا بولتے 10 لاکھ روپے, کہاں سے دیں گے خرید؟ صحیح بات ہے. آپ پھر کیا بولیں, کچھ نہیں چاہیے ہمارے. نہیں پروفیسر صاحب, بات یہ نا کہ جن کے پاس پیسے وہ تو کر سکتے ہیں, لیکن برڈن کس پہ, پریشر کس پہ آ جاتا ہے, جو غریب لوگ ہیں. لیکن مطلب جو متوسط طبقہ متاثر ہوتا. جی جی صحیح بات ہے کہ ہم بولتے کرتے ہیں, عمل اگر ہم کریں انشاءاللہ شادی بیاہ کو بہت ہی سمپل کر دیں تو یہ تمام مسائل حل جائیں گے. نہ خودکشی ہوں گی, نہ لڑکیاں گھروں سے بھاگیں گے, نہ لڑکے آوارہ ہوں گے. صحیح بات, نہ طلاق ہوگی, نہ کچھ بھی نہیں ہوگا اگر دین پہ چلیں گے. جی ہاں بے شک. نکاح کو آسان کر دو بولے حضور فرمان, نکاح کو آسان کر دو, وہ کر دو, ختم کی بات. صحیح بے شک, بہت بہت شکریہ. اور احمد آباد سے بھائی نے سوال کیا تھا, 21 سال ان کی عمر ہے, گھر والے ان کی شادی کرنا چاہتے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ ابھی شادی نہ ہو, تاخیر تھوڑی سی ہو جائے, ابھی یہ سروس کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, ابھی 21 سال تو شروع ہو رہی ہے آپ کی, 25 تک بھی ہے شادی کی جو آئیڈیل عمر ہے بچے کے لیے, 25 تا 30 آئیڈیل عمر ہے, کر سکتے ہیں آپ. اپنے آپ پیر پہ کھڑے رہیے. اگر خدا نہ خواستہ آپ کو جو ہے گناہ کا خدشہ ہے, اور آپ کو جو ہے زنا کی طرف اگر آپ کو خطرہ ہے تو شادی کیجیے. نہیں آپ ٹھہر سکتے, آپ اپنے نفس پہ کنٹرول کر سکتے, آپ ٹھہر سکتے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ہلو. جی میسور سے. جی سوال پوچھے اپنا. صاحب جبھی اس سے پہلے جو کال ہے جی, وہاں ہماری ٹی وی میں جو کچھ خرابی ہوئی تھی, آنسر برابر مجھے معلوم نہیں ہوا وطر کی نماز میں, اور یہ لا الہ الا انت سبحانک وطر کی نماز میں. جی پھر وہ جواب نہیں جی جی ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ مولانا صاحب, پھر سے جواب دے دیجیے. وطر کی نماز میں اگر روزانہ کی وطر پڑھ رہے ہیں تو ہاتھ اٹھانا, اگر نئی قضا پڑھ رہے ہیں آپ تو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں. اور لا الہ الا انت کے بارے میں غلط فہمی ہے کہ ہر آدمی کا اپنا ایک جلال ہے, وہ تو ہے ادب سے پڑھنا ہے, مگر حدیث میں ہے کہ جو شخص حالت بیماری میں 40 مرتبہ اگر لا الہ الا انت پڑھتا رہا اور اسی مرض میں انتقال ہوا تو شہید مرتا, اتنی فضیلت ہے اس کی. تو عرض کرنا یہ ہے کہ قرآن مجید کا ادب ہے کہ ادب سے احترام سے پڑھا جائے, اور ہر وظیفے سے پہلے چاہے وہ آیت کریمہ ہو, کوئی آگے پیچھے اگر درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ جیسے سمجھتے ہیں جلال ہے, تو وہ جلال درود کی وجہ سے وہ جمال میں بدل جائیں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور مولانا صاحب چونکہ یہ دعاؤں کا پروگرام ہے تو میں چاہوں گا آخر میں مختصر سے دعا ہمارے ناظرین کے لیے, قوم کے لیے. آپ وسلم جامع دعا فرماتے تھے جس میں دین بھی مانگتے تھے اور دنیا بھی, تو وہ دعا میں مانگوں گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین. مولانا صاحب بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی, بہت بہت شکریہ. تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام روحانی دعائیں. یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے, اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو. روحانی دعائیں